الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، والصلاة والسلام على رسولنا وإمامنا وسندنا وشفينا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالنعيم وعلى من تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کو پر لکھے مائی جگہ رکھ کے تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا من فدا، میرا من فدا، میری روح فدا، میری جان فدا، میرا باپ اور میری ماں فدا. اس میں محمد جب میں لیتا ہوں شہد سے میٹھا لگتا ہے. یہ تو بتاؤ دنیا والوں تم کو کیسا لگتا ہے. نہ چل زمین پہ سر اٹھا اٹھا کر، نہ چل زمین پہ سر اٹھا اٹھا کر، لاکھوں خدا نے مٹا دیے تجھ جیسے بنا بنا کر. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ. گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ. واجب التکریم سامعین محترم، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری ماؤں بہنوں عزیز نوجوان ساتھیوں، قرآن پاک کی چند آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ احباب کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج 4 ستمبر 2020 ہے، جمعۃ المبارک کا عظیم الشان دن ہے.
تو شان والے دن میں آپ حضرات کے سامنے شان والوں کی عظمت بیان ہوگی، جن عظمت والوں کو اللہ نے قرآن پاک میں اولئک هم الراشدون کہا، جن عظمت والوں کو قرآن پاک میں اولئک هم المفلحون کہا، جن عظمت والوں کو قرآن پاک میں اولئک هم الصادقون کہا، جن عظمت والوں کو قرآن پاک میں اولئک هم المفلحون کہا، جن عظمت والوں کو قرآن پاک میں اولئک هم المؤمنون حقا کہا، میری مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی، جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، جنہوں نے ایمان کی حالت میں صدق دل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کیے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کی، جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے ساتھ میدان جہاد میں اترے ہیں، جو ایمان کی حالت میں غزوہ بدر میں اترے ہیں، جو ایمان کی حالت میں غزوہ احد میں اترے ہیں، جو ایمان کی حالت میں طائف کی وادیوں میں چلے گئے، جو ایمان کی حالت میں بدر و احد کے میدانوں کے اندر کود پڑے، جو ایمان کی حالت میں اپنی جانوں کو کٹا بیٹھے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، میری مراد اولئک هم المفلحون، میری مراد اولئک هم الصادقون، میری مراد اولئک هم الفائزون، میری مراد اولئک هم المؤمنون حقا، میری مراد صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن اسلام کی خاطر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ قرآن پاک کے اندر لاتعداد آیات صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ کبھی رب کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کبھی رب کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ کبھی رب کہتا ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم من اہل الكتاب من سیاسیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا۔ کبھی رب قرآن میں کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ رب نے ان صحابہ کرام کی قسمیں قرآن پاک کے اندر کھائی ہیں، رب نے ان صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قسمیں قرآن کے اندر کھائی ہیں۔ ان صحابہ کو رب نے اولئک هم المؤمنون کہا، ان صحابہ کو قرآن میں رب نے اولئک هم الفائزون کہا، ان صحابہ کو قرآن پاک میں رب نے اولئک هم الراشدون کہا، ان صحابہ کو قرآن پاک میں رب نے اولئک هم المؤمنون حقا کہا۔ پھر صحابہ میں بھی پہلا اسلام کو قبول کرنے والا پہلے نمبر کا ساتھی جو آج بھی نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزار کے اندر سویا ہوا ہے، جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، وہ صدیق اکبر جسے قرآن کہتا ہے اِذْ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق کی صحابیت کی گواہی رب نے دی ہے، قرآن نے دی ہے۔ آج بھی صدیق اسی صحابیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے۔ میں نے آج آپ حضرات کے سامنے صحابہ کی عظمت کے ترانے گانے ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کی شان رکھنی ہے۔ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ضرورت اس وجہ سے پیش آئی، آپ کے اس دیش کے اندر، آپ کے اس وطن کے اندر، آپ کے اس ملک کے اندر، آپ کے دارالخلافے کے اندر وہ صحابی جو پہلے نمبر کا صحابی ہے، اگر اکائی کو نکال دیا جائے گنتی مکمل نہیں ہو سکتی۔ صدیق اکبر تو ایمان کی اکائی ہے، وہ پہلا مسلمان ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، صدیق کو ماننا پڑے گا، وہ پہلا مسلمان ہے۔ اگر اسے نکال دیا جائے ہماری مسلمانیت کے اوپر حرف آتا ہے، ہم اپنے اسلام کو پورا نہیں کر سکتے۔ صدیق اکبر تو وہ شخص ہے، وہ عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا سکتا ہوں، لیکن صدیق کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، میں صدیق کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ وہ صدیق اکبر جو پہلے نمبر کا مسلمان، اسے آپ کے وطن کے اندر، آپ کے دیش کے اندر، آپ کے دارالخلافے کے اندر کافر کہا جائے تو پھر ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ جس نے اپنا سب کچھ راہ خدا کے اندر قربان کر دیا، جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی کے اوپر لوٹا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرورش کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ صدیق میری ساری عمر کی نیکیاں تو لے لے اور غار ثور کی ایک نیکی مجھے دے دے، تیری ایک نیکی کے برابر میری ساری نیکیاں نہیں ہو سکتی۔ اور آج کوئی بدبخت اٹھ کر کے کہے کہ صدیق کافر تھا، معاذ اللہ۔ مسلمانوں، ہم آج کلمہ پڑھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم احادیث کو پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ سارے کے اسلام کے شاعر ہم تک صحابہ کرام کی بدولت پہنچے ہیں۔ تو صدیق اکبر جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر صدیق کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کاش کہ میں صدیق اکبر کے جسم کا بال ہوتا، اس کے ساتھ میں جنت کے اندر چلا جاتا۔ وہ صدیق اکبر اللہ کے نبی نے اعلان کیا غزوہ تبوک کے لیے کہ مجھے مال چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے راہ جہاد کے اندر ساز اور سامان چاہیے۔ عمر اٹھتے ہیں، اپنے گھر کا آدھا مال لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ صدیق اکبر آتے ہیں، اپنا مال لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ پیارے حبیب نے پوچھا عمر کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی آدھا مال ادھر ہے، آدھا مال ادھر گھر میں ہے، آدھا مال راہ خدا کے اندر قربان کرنے کے لیے لایا ہوں۔ لیکن صدیق کی باری آئی، اللہ کے نبی کو صدیق اکبر پر مان تھا، اللہ کے نبی کو صدیق اکبر کے اوپر ناز تھا، اللہ کے نبی کو صدیق اکبر کے ساتھ پیار تھا۔ وہ وقت کہ جس وقت آپ کا کوئی ساتھی نہیں تھا، ساتھی کا تو وہ صدیق اکبر تھا۔ اسی وجہ سے ابو بکر کو صدیق اکبر کا خطاب ملا ہے، ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب ملا ہے۔ اگر امت میں کوئی صدیق تلاش کرنا ہے، سچا کون ہے پہلے نمبر کا، تو آپ کو ابو بکر نظر آئے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے سوال
کرنے کا انداز اللہ کے نبی کا مختلف تھا. جب صدیق کی باری آئی عمر سے سوال ہوا کیا لے کر کے آئے ہو؟ صدیق اکبر سے اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں کہ میرے صدیق کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ میرے صدیق کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، سب کچھ آپ کے لیے لے کر کے آ چکا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد ابا جان گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، دیواروں کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں. میں نے کہا کہ ابا جان سب کچھ لے کر کے چلے جا چکے ہیں، دیواروں پر کیا چیز پڑی ہوئی ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ اس دیوار کے اوپر میں نے سوئی دیکھی تھی، اس سوئی کو لے کر کے جانے کے لیے آیا ہوں کہ مجاہدین کو میدان جہاد کے اندر وہ سوئی بھی کام آئے گی. صدیق تو گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑتا. اور آج کے اس ملک کے اندر صدیق اکبر کو کافر کہا جائے. پہلے تو ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ لوگ صدیق کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں، اب تو سرے بازار نکل کر کے کہا جا رہا ہے معاذ اللہ. مسلمانوں ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچی ہے، ہمیں سکون نہیں آیا، ہمیں چین نہیں آیا کہ وہ صدیق اکبر جو ہر مقام پر نبی کے ساتھ تھا، احد کو اٹھا کر کے دیکھے نبی کے ساتھ صدیق نظر آئے گا، بدر کو اٹھا کر کے دیکھے نبی کے ساتھ صدیق نظر آئے گا، خندق کو اٹھا کر کے دیکھے نبی کے ساتھ صدیق نظر آئے گا، حنین کو اٹھا کر کے دیکھے نبی کے ساتھ صدیق نظر آئے گا. اور پھر جب اللہ کے نبی مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے اور رب نے اگر کسی شخصیت کا انتخاب کیا تھا تو وہ صدیق اکبر تھا. سارے کے سارے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، لیکن ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے دروازے پر. حضرت صدیق اکبر کے مسلمانوں لا تعداد احسانات ہیں. قرآن نے صدیق اکبر کی صحابیت کی گواہی دی ہے. قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. غار طور کے اندر دو عظیم ہستیاں موجود تھی، ایک کو محمد کہا جاتا ہے، ایک کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اگر اللہ کے نبی کا سر صدیق اکبر کی گود کے اندر تھا تو علامہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرمایا کرتے تھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح رحل کے اندر قرآن پاک رکھا ہوا. نبی کا چہرہ صدیق اکبر کی گود پر، ادھر سے سانپ آیا، اس نے آ کر کے ڈسنا شروع کر دیا. حضرت صدیق اکبر کے پاؤں کو وہ کالا سانپ ڈس رہا تھا. صدیق اکبر نے برداشت کیا، آنسو نکلنا شروع ہو گئے. ہمیں مچھر کاٹے ہمیں سکون نہیں، ہمیں چونٹی کاٹے ہمیں کانٹا لگ جائے ہمیں سکون نہیں آتا. صدیق اکبر کو سانپ کاٹ رہا ہے لیکن صدیق محمد کو بیدار کرنا گوارا نہیں کرتا. اور تو کہے کہ معاذ اللہ وہ کافر ہے، نقل کفر کفر نہ باشد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر کا آنسو ٹپکا جا کر کے نبوت کے چہرے پر گرا. اللہ کے نبی بیدار ہوئے، فرمایا کہ صدیق کیا ہوا؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے نبی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے، سانپ نے کاٹ لیا ہے، ایڑی زخمی ہو چکی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اپنی ایڑی کو آگے کر. پیارے حبیب نے اپنا لعاب دہن لیا، بسم اللہ پڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی صدیق اکبر کے قدموں پر لگایا. اللہ نے شفا عطا کر. اس وقت بھی سانپ ڈستا رہا ہے صدیق کو، آج بھی سانپ ڈس رہا ہے صدیق کو. سانپ کا کام ہے ڈسنا، وہ اس وقت کا سانپ ہو آج کا سانپ ہو، صدیق کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اللہ کے نبی نے فرمایا راستے پر جا رہے تھے، ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ تھا، ایک ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ تھا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کل قیامت کے دن بھی ہم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائیں گے، ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ تم کبھی بھی صدیق کو حبیب سے جدا نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ صدیق اکبر آپ کی کیا خواہشیں ہیں؟ ہم بھی بیٹھتے ہیں کسی وقت اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بڑا ہو کر کے کیا بنے گا، تیری کیا خواہش ہے؟ دوستوں سے پوچھتے ہیں تیری کیا خواہشیں ہیں؟ صحابہ کرام نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ صدیق اکبر بتا تیری کیا خواہشیں ہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا النظر الی وجہک، میری نظر ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو، قیامت تک دیدار کرتا رہوں۔ النظر الی وجہک، آپ کا چہرہ ہو صدیق، قیامت تک دیدار کرتا رہے۔ اللہ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا، قیامت تک کے لیے صدیق کو نبی کے ساتھ سلا دیا کہ قبر میں بھی دیدار کرتا رہے۔ اور جس دل کے اندر صحابہ کا بغض ہو، جس دل کے اندر بغض صدیق ہو، وہ کبھی بھی روضہ رسول پر جا نہیں سکتا۔ آج بھی نہ جانے والے اسی وجہ سے نہیں جاتے کہ وہاں پر صدیق اور فاروق آرام فرما ہے، ان کے لیے دروازہ ہی بند کر دیا۔ نہ تم روضہ رسول کے اوپر آ سکتے ہو، نہ یہاں پر آ کر کے درود پڑھ سکتے ہو، کیونکہ جب تم سلام پیش کرو گے تو سلام صدیق پر بھی پیش کرنا ہوگا، سلام فاروق پر بھی پیش کرنا ہوگا۔ اگر تمہارے دل میں یاروں کا بغض ہے، تمہارا آنا قبول نہیں ہے۔ فرمایا النظر الی وجہک، چہرہ آپ کا ہو صدیق دیکھتا رہے۔ دوسری میری یہ خواہش ہے کہ مال میرا ہو، دین اسلام کے اوپر قربان ہوتا رہے۔ صدیق اکبر نے اپنے مال کو قربان کر دیا۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رو رہی ہے، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی جان کیوں رو رہی ہو؟ کیا خلافت کے زمانے کے اندر تیرے باپ نے نا انصافی کی ہے؟ کیا خلافت کے زمانے کے اندر تیرے باپ نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ کیا کوئی حق کسی کا غصب کر دیا ہے؟ کیا تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑا؟ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ابا جان آپ دنیا سے جا رہے ہیں، مدینہ اور مکہ کے اندر آپ سب سے امیر تھے، آج آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے آپ دنیا سے جائیں گے، کفن کا کپڑا بھی میسر نہیں آئے گا۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا اگر نیا کپڑا مل جائے کسی غریب اور بے سہارا کو دے دینا، مجھے میری اس پرانی چادر کے اندر کفنا دینا، صدیق کو یہ کفن بھی کافی ہے۔ اور تو کہے کہ صدیق مسلمان نہیں تھا۔ تیسری بات فرمایا کہ صدیق کو یہ بھی پسند ہے بیٹی صدیق کی ہو اور نبی کے نکاح کے اندر آ جائے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا، جبرائیل امین کو تصویر دے کر کے بھیجی، جا محمد کو بتا دے یہ تصویر جس عورت کی ہے اس کے ساتھ تیرا نکاح ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وہ تصویر صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھی۔ اللہ نے اس خواہش کو بھی پورا کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جس طرح ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین، ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف، ہمارے پیر اور بزرگ قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں صحابہ کرام سے محبت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ہمیں صدیق اکبر سے محبت کی تعلیم ملی ہے، ہمیں فاروق اور عثمان اور علی سے محبت کی تعلیم ملی ہے، ہمیں حضرات حسنین کریمین اور اہل بیت سے محبت کی تعلیم ملی ہے۔ ہم تو اس شخص کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے کہ جس کے اندر ان کا بغض ہو، اور جو صدیق اکبر کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا سے جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق اکبر کو جا کر کے کہو کہ نماز پڑھائے۔
اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر صدیق اکبر کو مصلے پر کھڑا کیا، زندگی کے اندر آپ کھڑے ہوئے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر کے گئے، وہ دن بڑا مشکل تھا، کیونکہ منافقین موجود تھے، آتے جاتے تھے مسجد میں، عبداللہ ابن ابی بھی تھا، وہ بھی آتا تھا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس نے بڑا انتشار پھیلایا، اس نے لوگوں کے اندر بڑا کام کیا، لیکن عبداللہ بن ابی بھی چلا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، تو منافقین تو موجود تھے، انہوں نے باتیں شروع کر دی، کہا کہ جس نبی کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے تھے وہ چلے گئے، جنہیں ہم زکات لا کر کے دیتے تھے وہ چلے گئے، جن کے نام کے اوپر ہم جانیں قربان کرتے تھے وہ چلے گئے، اب تو نہ زکات کا فائدہ ہے، نہ نماز کا فائدہ ہے، نہ روزے کا فائدہ ہے۔ اس وقت اگر مسلمانوں کو کسی نے سنبھالا ہے تو وہ صدیق اکبر تھا۔ حضرت صدیق اکبر اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ لوگوں، نماز کس لیے پڑھتے تھے؟ کہا اللہ کے لیے۔ زکات کس لیے دیتے تھے؟ اللہ کے لیے۔ حج کس لیے کرتے تھے؟ اللہ کے لیے۔ جہاد کس لیے کرتے تھے؟ اللہ کے لیے۔ کہا اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، ہم نے جو کچھ کرنا تھا اللہ کے لیے کرنا تھا، ہم اب بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اللہ زندہ ہے۔ پھر لوگوں کا حوصلہ بڑھا، کہا کہ ہم تو عقیدہ توحید پر جانے قربان کرتے تھے، وہ رب موجود ہے، بعد میں بھی قربان کرتے رہیں گے۔ اسی وقت مسیلمہ کذاب بھی اٹھا، نبوت کا دعویٰ کیا، اسی وقت زکات کے منکر بھی اٹھے، صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو اسلام کو اگر طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اللہ کے نبی کے بعد سنبھالا دیا ہے، تو وہ صدیق اکبر نے دیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، اسلام کی اگر کوئی اکائی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ اکائی نکالو گے، گنتی مکمل نہیں ہے، ہم مکمل نہیں ہیں، اسلام مکمل نہیں ہے، اکائی کو شمار کرو گے، صدیق پہلے نمبر کا مسلمان ہے۔ اب آگے دیکھیے، کچھ دنوں کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر حضرت ابو سفیان نے حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر جہادوں کے اندر حصہ لیا، میدان جہاد کے اندر کودتے رہے، آپ کی ایک آنکھ بھی ضائع ہوئی جہاد کے اندر، دوسری آنکھ بھی ضائع ہوئی جہاد کے اندر۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں کاتب وحی کہا جاتا ہے، جو وحی کو لکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، اللہ کا نبی تشریف لائے، مجھے دیکھا، میں بھاگ گیا، تو میں جا کر کے بچوں کے پیچھے چھپ گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، کہا کہ جاؤ، جا کر کے امیر معاویہ کو بلاؤ، اس سے کچھ لکھوانا ہے۔ آدمی لکھواتا اس سے ہے جس کے اوپر یقین ہوتا ہے، جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے۔ ابو سفیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر رسول، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، ہم مسلمانوں کے ماموں، ہمارے ماموں کو کوئی گالی دے ہم برداشت نہیں کرتے، اور کوئی حضرت امیر معاویہ کو گالی دے دے کون برداشت کر سکتا ہے؟ اور صحابہ اکرام نے تو اپنا سب کچھ راہ خدا کے اندر قربان کر دیا۔ میں نے پہلے کہا کہ جو حنین کے اندر کودا تو جو اس کے اسلام میں شک ہے، جو بدر کے اندر کودا اس کے اسلام میں شک ہے، جو احد کے اندر کودا اس کے اسلام میں شک ہے، جو خندق کھود رہے تھے ان کے اسلام میں شک ہے۔ جس وقت خندق کھودی جا رہی تھی، صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کو جا کر کے کہا اللہ کے نبی بہت بڑا پتھر آ چکا ہے، ٹوٹ نہیں رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کدال مجھے دو، آپ نے ایک ہی ضرب ماری، پتھر ریزے ریزے ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے سر پر برتن رکھا، کہا کہ میرے صحابہ اس مٹی کو اٹھا کر کے اس برتن میں ڈالو، میں خود تمہارے ساتھ کام کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برف سے نفیس اس خندق کے اندر شریک ہیں، کھود رہے ہیں، اور صحابہ نے جس وقت یہ منظر دیکھا
آج کا افسر آپ سے جھاڑو نہیں لیتا، میں جھاڑو لگاتا ہوں، آپ سے کوئی کام اپنی مدد کے تحت نہیں کرواتا بلکہ آپ کو حکم کرتا ہے، لیکن کائنات کا امام خندق کے اندر خود پتھر توڑ رہا ہے، خود مٹی اٹھا رہا ہے، خود ڈھیلے توڑ رہا ہے، لے کر کے جا رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا، صحابہ کو رشک آیا، انہوں نے کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے محمد کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی ہے، ہم اب یہاں سے واپس نہیں جاتے، ہم بچوں کو قربان کر دیں گے، خود قربان ہو جائیں گے، بیویوں کو بیوہ کروا دیں گے، بچوں کو یتیم کروا دیں گے، لیکن محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا کہ یا اللہ یہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے الا عیش الآخرہ، آخرت کی زندگی حقیقت کی زندگی ہے۔ اگلا جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ تو انصار سے بھی راضی ہو جا، یا اللہ تو مہاجرین سے بھی راضی ہو جا، یا اللہ انصار کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ مہاجرین کی بھی مغفرت فرما۔ اور میرا نبی ان کے لیے دعائیں کرے جنت کی، رب کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور تو آ جا کر کے 14ویں صدی کا ملا کہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ آپ کے کراچی کے اندر کھڑے ہو کر کے چوراہے کے اوپر، جنا روڈ کے اوپر حضرت امیر معاویہ کے اوپر لعنتیں بھیجی گئی ہیں، حضرت ابو سفیان پر لعنتیں بھیجی گئی ہیں۔ مسلمانوں دل خون کے آنسو روتا ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ان پر لعنت، جنہوں نے بیویوں کو بیوہ کروا دیا، بچوں کو یتیم کروا دیا، مال کی قربانی دے دی، اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، آنکھوں کو قربان کر دیا، ہاتھوں کو کٹوا دیا، سینے کٹوا دیے، کلیجے کٹوا دیے، اور تم کہو کہ ان پر لعنت ہو، لعنت تمہارے اوپر ہو، تمہارے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ پر گالی دے، میرے صحابہ پر لعنت کرے، تم اس کے شر کے اوپر لعنت کرو، تم اس کی ذات کے اوپر لعنت کرو۔ ہم تم پر لعنت بھیجتے ہیں، بلکہ ہر جمعے میں بھیجتے ہیں، ہر خطبے میں بھیجتے ہیں کہ تمہارے اوپر رب کی پھٹکار ہو۔ وہ کامیاب تھے، رب نے اولئک هم الفائزون کہا، اولئک هم المفلحون کہا، اولئک هم الراشدون کہا، اولئک هم الفائزون کہا، اولئک هم المتقون کہا، اولئک هم الصادقون کہا، اولئک هم المؤمنون حقا کہا۔ اگر پکا کوئی مومن ہے تو وہ صدیق اکبر سے لے کر کے ادنا سے ادنا صحابی تک ہر صحابی پکا مومن ہے۔ ہمارے دلوں میں صحابہ کی بھی محبت ہے، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی بھی محبت ہے۔ ہم اس بندے کو مومن تسلیم ہی نہیں کر سکتے جو صحابہ پر لعن طعن اور تبرہ کرے، اور جس دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ یہ آپس میں شیر اور شکر تھے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی، ان تمام حضرات کا آپس میں پیار تھا۔ رب کہتا ہے والذین معہ، جو آپ کے ساتھی تھے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں شیر اور شکر تھے، آپس میں ایک تھے۔ پچھلے حکمران جو فوت ہوئے ہیں، ان حکمرانوں کی لڑائیوں کے فیصلے ہم نہیں کر سکتے، اور جو کامیاب ہو کر کے دنیا سے چلے جا چکے ہیں، آپس میں ہوتا ہے۔ وہ ہم مصر تھے، ہم زمانہ تھے، ہم اثر تھے، ان کے آپس میں اختلافات ہوتے رہے ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہم ان کی جنگوں کے فیصلے کریں، ہم کہیں یہ سچا تھا، یہ جھوٹا تھا، یہ حق پر تھا، یہ نہ حق تھا۔ نہیں، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے۔ قبر میں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کون حق پر تھا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا لے کر کے آئے ہو۔ اور جس دل کے اندر بغض صدیق ہو، بغض فاروق ہو، بغض عثمان ہو، بغض صحابہ ہو، وہ ناکام اور نامراد ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر خلفاء راشدین کی محبت ہے۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں خلافت راشدہ، حق چار یار، معیار حق
تمام صحابہ کرام ہیں، ہم سب کے نام لیوا ہیں. ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا جینا بھی صحابہ کی محبت میں فرما، ہماری موت بھی صحابہ کی محبت میں ہونا چاہیے. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. قرآن کہتا ہے زینا السماء الدنیا بمصابیہا، آسمان کو جو زینت دی ہے وہ ستاروں سے دی ہے، چراغوں سے دی ہے. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتے ہیں خفا کیوں پوچھو تو ذرا ان اغیاروں سے، ہوتے ہیں خفا کیوں پوچھو تو ذرا ان اغیاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. اللہ تعالی ہمیں دین متین کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے.